لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ: جو لوگ خدا سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر خدا کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے راستے سے حملہ کر دو، جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو بشرطیہ کہ صاحب ایمان ہو۔ جیسا کہ بیان ہوا تھا پچھلی آیتوں کی تفسیر میں کہ حضرت موسیٰ نے 12 نقیب قوم عمالقہ کی خیر خبر لینے کے لیے بھیجے تھے۔ انہوں نے جو عمالقہ کا ڈیل ڈال اور قد و قامت دیکھا تو واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا حال پوشیدہ رکھو، لشکر والوں میں سے کسی کو نہ بتاؤ ورنہ بزدلی اختیار کر لیں گے اور لڑنے سے گریز کریں گے، لیکن وہ نہ مانے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیا، البتہ ان میں سے 2 حضرات یعنی حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یقنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کیا اور نہ صرف یہ کہ بنی اسرائیل سے عمالقہ کا حال پوشیدہ رکھا بلکہ بنی اسرائیل کو ہمت اور حوصلہ دلایا کہ چلو آگے بڑھو، دروازے میں داخل ہو، دیکھو اللہ کی کیسی مدد ہوتی ہے کہ تم داخل ہوگے تو وہ نکل بھاگیں گے اور تم کو غلبہ حاصل ہوگا، اگر مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ مومن کا کام اللہ پر توکل کرنا ہے، ہٹنا نہیں، خصوصاً جب تمہیں بشارت دی جا رہی ہے کہ یہ زمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے تو پھر کیوں پشت پھیرتے ہو۔ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھایا اور یوشع بن نون اور کالب نے بھی زور دیا کہ چلو آگے بڑھو، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ ترجمہ: وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ گویا انہوں نے ایک نہ مانی، اور تفسیر میں آیا ہے کہ آپس میں یہ کہتے تھے کہ کاش ہم مصر سے نہ آتے، وہیں رہ جاتے۔ جب انسان کا غلامی کا ذہن بن جاتا ہے اور ذلت اور پستی دلوں میں رچ اور بس جاتی ہے تو انسان تھوڑی سی تکلیف سے جو عزت ملے اس کی بجائے ذلت ہی گوارا کر لیتا ہے۔ یہ لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم مصر ہی میں ہوتے تو اچھا تھا، کبھی کہتے تھے کاش ہم اسی جنگل میں مر جاتے اور ہمیں عمالقہ کی سرزمین میں داخل ہونے کا حکم نہ ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے برملا کہہ دیا کہ ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہاں کے لوگ وہاں سے نہ نکل جائیں، اگر وہاں سے وہ لوگ نکل گئے تو ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ گویا یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان ہے کہ وہ نکلیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ جب تک وہ لوگ اس میں موجود ہیں ہم ہرگز کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتے، لڑنا ہمارے بس میں نہیں۔ تو انہوں نے گستاخی کی اور کہا کہ یا موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اور یہ بات اس قوم نے کہی جس کا مقولہ ہے کہ ہم خدا کے محبوب اور اس کے بیٹوں کی طرح ہیں، لیکن یہ گستاخانہ کلمات کہ ان کے طغیان کو اور ان کے جو دلوں کے حال ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔